اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی دجال کے فتنے کے متعلق کہ جس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دو نہریں بھی ہوں گی، جو حقیقت کے اندر ایک دھوکہ ہوگا انسانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، کہ ایک وہ نہر ہوگی جس کے اندر انسان کو سفید رنگ کا پانی چلتا ہوا نظر آئے گا، بہتا ہوا۔ انسان اس چیز سے دھوکہ کھائیں گے اور جس کو وہ حقیقت میں پانی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت کے اندر وہ پانی نہیں ہوگا، اس کے اندر آگ ہوگی۔ اور دوسری وہ نہر کہ جس کے اندر انسان کو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آگ کے شعلے جو ہیں اس نہر میں سے بلند ہو رہے ہیں، آگ کے شعلے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ آگ کے شعلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اندر ٹھنڈا میٹھا عمدہ قسم کا پاکیزہ پانی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلا دیا کہ جس کے اندر تمہیں آگ نظر آئے اس کے کنارے پر چلے جانا اور اس میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی پینا۔ اور یہ کہ یہ دجال کی طرف سے ایک دھوکہ ہوگا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ جس کے اندر انسانوں کو پانی نظر آئے گا اس کے اندر آگ ہوگی حقیقت میں، اور جس کے اندر لوگوں کو آگ نظر آئے گی حقیقت میں اس کے اندر پانی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی بچاؤ کا طریقہ بتا دیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات جو 15ویں سپارے میں سے شروع ہو کر 16ویں سپارے کے شروع میں ختم ہو رہی ہے، جس کے 3 رکوع 16ویں سپارے میں بھی ہیں، تو اس کی ابتدائی آیات سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح سویرے جو ہے وہ دجال کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اعمال کی تحقیر و تذلیل اور اس کی پستی اور اس کی حقارت جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کی، اور صحابہ کرام کو ان چیزوں سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کہ دجال ہمارے قریب کھجوروں کے جھنڈ کے اندر کیا ہے کہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت ایسی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور صحابہ کرام یہ محسوس فرمانے لگے اس چیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اعمال کی تحقیر و تذلیل اور یہ کہ اس کا ایسا نقشہ کھینچا، گویا کہ صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا گویا کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے درختوں میں کہیں موجود ہو، ایسا محسوس ہونے لگا صحابہ کرام کو۔ اور صحابہ کرام فرمانے لگے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذہنی کیفیت کو جو ہے وہ بھانپ لیا کہ ہماری ذہنی کیفیت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارا حال دریافت فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک طرف تو اس کی تحقیر و پستی اور اس کی تذلیل وغیرہ بیان کی، اور دوسری طرف اس کے ظاہری طور طریقوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ہمیں گمان ہونے لگا اور ہمیں محسوس ہونے لگا گویا کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ دوسرے کچھ امور کے بارے میں اندیشہ ہے۔ اگر دجال کا ظہور ہوا اور میں تم میں رہا تو میں دجال سے ضرور تمہارا بچاؤ کروں گا، یہ کہ آپ کو بچاؤں گا دجال کے فتنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے تم پر دجال سے زیادہ کچھ اور امور کے بارے میں اندیشہ ہے، کہ اگر دجال کا ظہور ہوا تو اور میں تم میں رہا تو میں تمہارا بچاؤ کراؤں گا دجال کے فتنے سے، اور اگر اس کا ظہور ایسے وقت میں ہوا کہ اگر میں نہ رہا تمہارے درمیان تو اس وقت تم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا بچاؤ خود کرنا ہوگا، اور میرے بعد
میری طرف سے حق تعالی شانہ جو ہے وہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ دجال سیاہ بالوں والا اور گنگریالے بالوں والا ایک نوجوان ہوگا۔ دجال کی نشانی بتائی، سیاہ بالوں اور گنگریالے بالوں والا ایک نوجوان ہوگا، اور اس کی آنکھ کے بارے میں بتایا کہ جیسے پانی کے اندر پھولے ہوئے انگور کی طرح اس کی آنکھ ہوگی، یعنی جس کی آنکھ پانی میں پھولے ہوئے انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور جس طریقے سے انگور کا دانہ ابرا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، جسے میں عبدالعزیٰ بن قطن کافر سے مشابہت دے سکتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اسے دیکھے تو یہ کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرے۔ اور دجال جو ہے وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقوں، ریگزار علاقوں سے نمودار ہوگا، اور دجال کے ساتھ اس کے دائیں بائیں ہر طرف کیا کہ فتنہ فساد ہوگا، اور ہر طرف کیا کہ فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا کے بندو، اگر تم اس کا فتنہ پاؤ تو تم ثابت قدم رہنا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ دجال جو ہے وہ کتنا ٹائم یا کتنی مدت جو ہے وہ روئے زمین پر ٹھہرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ روئے زمین پر 40 دن ٹھہرے گا۔ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے معمول کے مطابق۔ اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں نمازیں وغیرہ جو ہوں گی اس کا ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے اندازہ لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اوقات کا خیال رکھنا، کہ جو پہلا دن ہوگا اس میں صرف 1 دن کی نمازیں پڑھنی کافی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اندازہ کر لینا اوقات کا، اور اوقات کا حساب لگا کر جو ہے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے زمین پر کس قدر تیزی سے چلے گا یا تیزی سے پھرے گا؟ فرمایا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو تیزی کے ساتھ اڑائے پھرتی ہے، اسی طرح وہ دجال بھی جو ہے ہوا کے بادلوں کے اڑانے کی طرح جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا اور پھرے گا ہر طرف، اور وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلائے گا، اور لوگ اس کی بات مانیں گے، اور یہ کہ اس کا حکم بجا لائیں گے، اس کی تابع داری کریں گے۔ اس پر وہ آسمان کو حکم دے گا، اور آسمان جو ہے وہ لوگوں پر بارش برسائے گا، اور پھر وہ زمین کو حکم دے گا، زمین جو ہے وہ اپنے اندر کے جتنے بھی غلہ جات ہیں وہ تمام کے تمام کو باہر اگل دے گی، اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے کہ جب وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین جو ہے وہ غلہ جات اگائے گی، اور جب لوگوں کے مویشی وغیرہ چر کر شام کو واپس گھر پر آئیں گے تو ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے لمبے اور لبریز بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں جو ہیں وہ موٹی تازی ہوں گی۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس آ کر ان کو اپنی طرف بلائے گا، مگر وہ اس کی دعوت کو جو ہے وہ مسترد کر دیں گے، دجال کی دعوت کو مسترد کر دیں گے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور دجال کی دعوت کو مسترد کرنے کی وجہ سے دجال جو ہے ان سے غصہ ہو جائے گا، اور وہ لوگ ایسے مفلس اور تنگ دست ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا باقی۔ پھر دجال کا ویران جگہ پر گزر ہوگا، اور ویران جگہ کو کہے گا کہ اپنے اندر کے خزانے اگل دے، اور اس زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جو ہیں وہ دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ پھر وہ ایک کڑیل نوجوان کو بلا کر جو ہے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، سب کے سامنے جو ہے ایک کڑیل نوجوان کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دے گا تلوار کے ساتھ، اور اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ دجال اس کو بلائے گا اپنے پاس،
اور یہ کہ وہ ہنستے ہوئے چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ کڑیل نوجوان جس کے دجال نے 2 ٹکڑے کیے تھے تلوار کے ساتھ، وہ ہنستا مسکراتا جو ہے وہ دجال کے پاس آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ دجال جب اپنے سب کے سب حربے آزما لے گا، سب کے سب کام کر لے گا، جس طریقے سے اس کے ماننے والے ہوں گے وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، اور جو دجال کی دعوت کے منکر ہوں گے، اس کی دعوت کو مسترد کرنے والے ہوں گے، وہ تنگ دست برے حال میں ہوں گے۔ اور یہ کہ جہاں سے وہ گزرے گا چٹیل اور یہ کہ ویران جگہ کے اندر سے، تو وہاں کی زمین کو حکم دے گا اور وہ اپنے خزانے اندر کی جو بھی غلہ جات ہیں وہ تمام کے تمام کو باہر نکال دے گی زمین، اور وہ خزانے جو ہیں وہ تمام کے تمام دجال کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور نوجوان کو بلا کر جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا سب کے سامنے، اور پھر یہ کہ اس کو بلائے گا 2 ٹکڑے جو کیے ہوئے نوجوان ہوگا، پھر وہ ہنستا مسکراتا جو ہے وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے آنے والی جو دوسری ویڈیوز ہے اس کے اندر انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ پھر اس کے بعد دجال کیا ہوا دجال کا، یا پھر یہ کہ اسی اثناء کے اندر کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا، اور یہ کہ اس کا انتظار کریے جب تک کہ وہ آ نہیں جاتی، بلکہ یہ کہ ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے اس صورت کے اندر سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، تاکہ بعد میں آنے والی جو اور ویڈیوز ہے جس کے بارے میں آگے اور بھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔